کہتے ہیں عبداللہ نام کا ایک جوان کسی دیہات میں رہنے والے تھے. وہ عبداللہ نام کا ایک جوان کسی دیہات میں رہنے والے تھے. کسی کام سے امی اور چچا نے مدینہ شریف بھیجا. مدینے آئے تو دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے. اس بھیڑ میں نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے نا, بھیڑ لگی ہو تو جھانکیں تاکیں, ایسی فطرت ہوتی ہے جوانوں کی, تجسس, جوانوں کو تجسس ہوتا ہے. ان کو بھی شوق ہوا بھیڑ کیوں ہے, ذرا جھانکیں تو صحیح. تو دیکھا, اس بھیڑ میں دیکھا تو ایسا خوبصورت جوان نظر آیا کہ ایسا لگا جیسے ہزاروں چاند کی رانائیاں جس کے ناخن پاں میں اتر آئی ہو. یہ نہیں کہوں گا کہ جس کا چہرہ چاند جیسا تھا, میں یہ نادانی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لوگ تو اپنی بیویوں کو, اپنے محبوب کو, اپنی محبوبہ کو چاند کی طرح کہتے ہیں. خدا کے محبوب کو چاند کس منہ سے کہوں؟ چاند کی اوقات کیا ہے؟ جب ان کی سواری کی گرد اڑتی ہے تو چاند و سورج ہاتھ باندھ کر کٹورے سامنے رکھتے ہیں کہ خیرات مل جائے تو ہمیں چمکنے کا شعور مل جائے. میرے امام کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں. اٹھتی ہے کی شان سے گردے سواری واہ واہ, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, ارے سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. میں تو اپنے جوانوں سے یہی کہتا ہوں جو ادھر ادھر بیٹھ کر تمہارے نبی پہ بھونکتے ہیں, ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں, ان کو اپنے نبی کا حسن بتانے کی ضرورت ہے. جس دن ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے تو وہ گالی دینے کی بجائے تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا, کیونکہ اپنا نبی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جان نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی چمنا ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا, لبسے سے جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہر پھول میں عیب ہے, سلامت رہو, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. لیکن میں لوگوں کو کہہ چکا ہوں, کہتا ہوں کہ جب محفل سجے تو میرے نام کا نعرہ ابھی مت لگاؤ, اس لیے کہ میرے نام کا نعرہ اس دن لگے گا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اس سے پہلے آپ نہ لگائیں. بس میرے لیے دعا کریں, اللہ نے مجھے ہر نعمت دی, بس اب ایک نعمت کی خواہش ہے کہ اللہ ایمان پہ رکھے اور ایمان پر محبوب کے شہر میں مجھے مرنا نصیب کرے, ان کے قدموں میں. بس میری ایک تمنا ہے, اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے کہ میرے لیے یہ مانگ دیں کہ ایمان پہ بقی, پھر جو رہیں گے وہ نعرے لگائیں گے, لیکن ابھی میرے نام کا نعرہ نہیں, ابھی تو میرے محبوب ہی کے نام کا نعرہ لگنا چاہیے, ابھی تو عبدالشکور بابا کے نام کا ہی نعرہ لگنا چاہیے, ابھی تو ہمارے آقاؤں کے نام کا ہی نعرہ لگنا چاہیے. میرے نام کا نعرہ کوئی نہ لگایا کرے, اس کا خیال کریں. آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے, بہت جزا دے, بہت اچھے سے سن رہے ہیں, اور اگر ایسے سننے والے ہوں تو رات بھی گزر جائے تو باتوں کا احساس نہ ہو. میں بہت متاثر ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ بہت شاندار سنیں. آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ تربہ شریف. اصل میں کچھ آپ کا حصہ کم ہے, لیکن وہ اندر جو سو رہا ہے نا, وہ غوث پاک کا شہزادہ, اس کا کرم زیادہ ہے. اس لیے کہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ 3 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگاتے رہے. میں نے کہا ایک بار لگانے والے کو یہ مرتبے ملتے ہیں کہ جو 3 سال تک لگائے وہ کس مرتبے پر ہوگا. ایسی محفلوں نہیں سجا کرتی ہے نا, زندہ محفل ہے تو غوث پاک کے غلاموں کے نام سے سجا کرتی ہے. ہاں, جس کے نام کی محفل ایسے زندہ ہو اس کی قبر میں رانائیوں کا عالم کیا ہوگا. ہاں, یہ انہی کا فیض ہے, اور وہ بغداد سے چھن چھن کر کے آ رہا, اور اس کا تعلق بقی کے تار سے جڑا ہے. بی بی زہرا بھی پیار سے فرما رہی ہوگی کہ میری آل کی محبت میں تربہ والے کتنے مچل رہے ہیں. نظر پڑ گئی تو تمہارا بھی بیڑا پار ہے, میرا بھی بیڑا پار ہے. اس لیے کہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جو سینہ بسینہ ہمارے سینوں میں آیا کہ فاطمہ الزہرا جتنی محبت حسنین قریبین سے کرتی ہے اتنی
یہ غوث اعظم کی خصوصیت ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ لوگ کیا سمجھتے غوث پاک؟ لوگوں کو غوث پاک کا پتہ کہ غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی پر قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے عبد القادر جیلانی، فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا، کوئی میری طرح نہیں، میں کسی کی طرح نہیں، غوث اعظم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا۔ تو بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ ایک جوان دیہات میں رہنے والا عبداللہ نام کا مدینہ منورہ پہنچا، بھیڑ دیکھا، جب وہاں دیکھا کہ بھیڑ ہے، جھانکا، دیکھا کہ ایک ایسا حسن سراپا موجود ہے کہ جس کے قدموں کے ناخن میں ہزاروں چاند کا حسن سمٹ آیا ہو۔ کسی سے پوچھا بڑی سادگی سے کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہی ہیں جو نبوت کا اعلان کرتے۔ کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ نا اور ان کے دامن سے وابستہ کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے، حضور اتنے حسن والے تھے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا دل سے شیدا ہو جاتا۔ فرماتے تھے صحابہ اگر حضور کے معجزات ظاہر نہ بھی ہوتے، اگر قرآن کا نزول نہ بھی ہوتا تو اللہ نے محبوب کو حسن اتنا دیا تھا جو دیکھتا مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا۔ اللہ اللہ۔ اب وہ جوان کلمہ پڑھا، بھیڑ تھی، بھیڑ زیادہ تھی، آگے نہیں گئے، دل میں عشق کا چراغ جلا کے گھر لوٹے۔ توجہ کرنا ہے کہ جملے پر جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ جب گھر پہنچے کسی نے جا کے پہلے چگلی کر دی تھی ان کے چچا کو، کیونکہ بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر گیا تھا، ماں غریب تھی، غربت کی وجہ سے پال نہیں سکتی تھی، تو چچا نے ان کی ماں کو بھی پالا تھا، ان کو بھی پالا تھا۔ کسی نے جا کے چگلی لگا دی تیرا بھتیجا تو محمد کا عاشق ہو گیا۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے، اور جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو آداب اور القاب کے ساتھ لیا جائے۔ لیکن چونکہ کافروں کے جملے ہمیں نقل کرنے ہوتے ہیں تو مکالمے کا صحیح اندازہ ہو جائے، تیور جملوں کے صحیح پتہ چل جائے، اس لیے مجبوراً ہمیں ان کے جملے اسی طرح نقل کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اللہ اکبر، ایک کسی بدبخت نے چگلی لگا دی کہ تیرا بھتیجا تو محمد کا عاشق ہو گیا ہے۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ گھر آئے، جوان تھے، ابتدائی جوانی میں قدم رکھا تھا، جیسے گھر آئے چچا کا تیور بدلا تھا۔ جو چچا روزانہ پیار پیار سے نظر کرتا تھا، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا تھا، آج اس کا تیور بدلا۔ اچھا عبداللہ تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا۔ لیکن سنو، عشق میں جو طاقت ہے وہ کسی ہتھیار میں نہیں۔ جو بھتیجا چچا کے سامنے ایک جملہ کہنے کی جرات نہیں کرتا تھا، آج عشق کا دل کا پیالہ عشق سے بھر کے لایا تو چچا کے سامنے زبان کھول کے کہتا تھا چچا پہلے بے دین تھا، پہلے بے دین تھا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کا دامن مل گیا۔ اس نے کہا منہ چلاتا ہے، نکالا چابک۔ اللہ اکبر، بکریوں کو، جانوروں کو جو چابک مارا جاتا ہے وہ چابک جو ہے وہ حضرت عبداللہ پہ برسانے شروع کیے۔ اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گیا اور کہتا تھا محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے۔ عبداللہ بڑی سادگی سے کہتے تھے چچا ایک بار تو بھی میرے یار کو دیکھ لے تو تجھے پتا چلے کہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میرا آقا اتنا اچھا ہے، میرا آقا اتنا اچھا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب روزانہ صبح شام کا معمول ہو گیا، صبح ہوتی ہے تو عبداللہ پہ مار پڑتی ہے، شام ہوتی ہے تو عبداللہ پہ مار پڑتی ہے، اور رات دن عبداللہ کا ایک مطالبہ کیا جاتا ہے عبداللہ سے چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ لیکن عبداللہ کہتے سب کو چھوڑ سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، نفرتیں ہار گئی، محبت کو جیت نصیب ہوئی، اور عبداللہ کے چچا نے
फैसला कर लिया ये लड़का बदलेगा नहीं, ये जवान बदलेगा नहीं, इसलिए मारना छोड़ दिया। लेकिन एक बात यहाँ कहता हूँ मेरे अजीज, हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर हमारे घर वालों में से माज़अल्लाह किसी ने हमें हुजूर के लिए इतना मारा होता तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते, कहाँ नहीं हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट में फजर की नींद कुर्बान न करे, वो कौम चाबुक क्या खाएगी, वो कौम डंडे क्या खाएगी, वो कौम मार क्या खाएगी। हम तो हलवे वाले, शीर खुरमे वाले, बिरयानी वाले आशिक रसूल हैं, हम तो कुर्बानी देने वाले कहाँ। और याद रखना, आशिकों को हलवे से क्या मतलब, वो तो महबूबों का मर्तबा है। अगर आशिक बने हो, आशिक तो नींद कुर्बान करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये गुस्से में आकर के क्या क्या कह रहा है, मुझे कोई गुस्सा नहीं मेरे भाई। लेकिन एक बात कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की बात कह रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, शेख अबू तालिब मक्की ऊतुल कुलूब में नकल करते हैं, आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोया रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो झूठा है, झूठा, वो झूठा है, झूठा। जो मुझसे इश्क का दावा करे, पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा। अब बताओ, जो हुजूर से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, आका फरमाते हैं वो झूठा है, तो जो फजर में भी न उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा झूठा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के जो है एक बंदे से ज्यादा वो झूठा होगा, क्योंकि एक बंदा हमारे मुल्क में ऐसा है कि वो झूठ बोलता है तो पब्लिक के सामने बोलता है। और हमारे अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि हम हुजूर के सामने झूठ बोल रहे हैं, सैयदुल मासूमीन के सामने झूठ बोल रहे हैं। सोचो तो सही, इसका मतलब ये है कि हुक्मरान से पब्लिक 2 कदम आगे हो ही जाती है। जब पब्लिक इतनी झूठी हो जाए तो हुक्मरान भी ऐसा झूठा मिल जाया करता है। जब अल्लाह अकबर किसी ने हज्जाज से कहा, हज्जाज अबू बकर भी मुसलमानों के अमीर थे और तू भी मुसलमानों का अमीर है, तू कितना झूठा लफंगा है, और वो कितने सच्चे थे। तो हज्जाज भी बड़ा होशियार था, उसने कहा अगर रियाया अबू बकर, रियाया अबू हुरैरा हो तो फिर उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है। अगर रियाया अबू हुरैरा हो तो उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है। और रियाया तुम जैसी चीटिंगबाज हो तो उनका हुक्मरान भी फिर हज्जाज जैसा होता है। यही बात है, मुसलमानों तुम सुधर जाओ तो हुक्मरान भी सुधरे हुए मिलेंगे। आप तो नंगी फिल्में देख रहे हैं तो ऐसे ही झूठे से पाला पड़ेगा। आप तो लोगों का माल उठा उठा करके खा रहे हैं, कर्ज लेते हो तो अदा नहीं करते, तो ऐसे ही लोगों से पाला पड़ेगा। आप कहते हालात बदले, हम बदले ना, हम तब्दील हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोए वो झूठा है, झूठा। जो फजर में भी ना उठे वो कितना बड़ा झूठा। इसका मतलब जिससे जो हुजूर से इश्क करेगा वो रातों को सो नहीं सकेगा। क्यों? अरे अपने जैसे से प्यार हो जाए तो नींद नहीं आती, जब अल्लाह के महबूब से प्यार हो तो नींद आती कैसे? सऊदी में जाने वालों से पूछ, दुबई जाने वालों से पूछ, अफ्रीका जाने वालों से पूछ, खुद का बच्चा याद आता है तो नींद नहीं आती, बीवी याद आती है तो नींद नहीं आती, माँ याद आती है तो नींद नहीं आती। हमें हुजूर याद आते और नींद आती है, मस्त मजे से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इश्क का दावा, इश्क वाले तो रोते हैं रातों को, उनको नींद कहाँ, वो तो बिलखते हैं, वो तो तड़पते हैं। बहरहाल अब्दुल्ला मार खाती रहे, चचा हार गए। अब अब्दुल्ला का क्या हाल हुआ? अब अब्दुल्ला रातों को रोते हैं। सोचा अब्दुल्ला दिली दिल में कहते हैं, एक बार उनको देखा, दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ। याद आती है सरकार की, याद आती है, रोते हैं रोते हैं। माँ से सुबह को कहते हैं, अम्मी मेरा महबूब मुझे याद आता है, माँ क्या मैं मदीने जाऊं, उससे मिलूं, उसको देखूं? तो माँ कहती है, बेटा तू जानता है ना कि तेरा चचा बड़ा जालिम है, तुझ पे जुल्म कर रहा है आजकल। अगर तू जाने की बात करेगा तो बेटा वो बहुत मारेगा। जब तक तेरा चचा इजाजत न दे तब तक मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती बेटा, क्योंकि तुझे उसी ने पाला है, ये घर उसी का है, ये सारी राहतें उसी ने दी है, सारा आराम उसी ने दिया है। हाँ बेटा, अगर तेरा चचा इजाजत दे दे तो मैं तो माँ हूं ना बेटा, तू जा सकता है, मैं इजाजत दूंगी, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। अब्दुल्ला हिम्मत करके चचा के पास गए। चचा ने कहा क्या हुआ?
کہتے ہیں میرا آقا مجھے بہت یاد آتا ہے، میرا محبوب مجھے بہت یاد آتا ہے، چچا کیا میں ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے جا سکتا ہوں، اس کی ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں؟ چچا نے سوچا یہ ضدی ہے، عاشق ہے، مانتا نہیں ہے، تو ایک بہت بڑی بات کر دی کہ ابھی عاجز آ جائے گا۔ کیا بات کی؟ ٹھیک جاؤ عبداللہ، شوق سے جاؤ، ایک شرط ہے، اگر تم ایک بار اس کو دیکھنے کے لیے، تمہارے محبوب کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکل گئے تو دوبارہ میرے گھر میں تم لوٹ کر نہیں آؤ گے، میں تم کو دوبارہ گھر کے اندر نہیں لوں گا۔ آپ جانتے ہیں ایک جوان بچے کے لیے، ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی دھمکی کوئی نہیں ہوتی کہ دوبارہ گھر میں مت آنا، جس کی شادی نہ ہو، جس کا خود کا گھر نہ ہو، اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر قربان، اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، اندازہ کریں عبداللہ کو جیسے ہی کہا نا چچا نے، اب دوبارہ اگر گیا اس کو دیکھنے کے لیے تو دوبارہ میرے گھر میں لوں گا نہیں، تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ عبداللہ نے بہت نارمل سی بات کی، چچا مجھے منظور ہے، اگر میرے محبوب کا دیدار تیرا گھر چھوڑ کر نصیب ہو سکتا ہے تو میں اپنے نبی کے لیے، اپنے آقا کے لیے تیرا گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ چچا حیران تھا کہ یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کا کوئی گھر نہیں مدینے میں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور کہتا ہے تو گھر چھوڑنے کے لیے تیار، چھوڑ دیا۔ چچا گھبرا گیا، فوراً پلٹی کھائی، اور دوسری بات کہی، صرف گھر نہیں چھوڑنا، صرف گھر نہیں چھوڑنا، تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ سب پیسے بھی رکھ کے جائے گا، گھر میں جتنے پیسے ہیں وہ سب بھی پیسے رکھ کے جائے گا، ایک پیسہ تجھے لے کے جانے نہیں دوں گا، بول سب پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ نے بہت نارمل سے سادہ انداز میں کہا، اگر میرے محبوب کا دیدار پیسے پھینک کر جانے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے تو میں تیرا ہر پیسہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ان کی ایک جھلک جا کر کے ضرور دیکھوں گا، ان کا دیدار ضرور کروں گا۔ چچا جب یہاں بھی مات کھا گیا، شکست کھا گیا، اس سے بڑی آخری بات کہہ دی، عبداللہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، پیسے چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن جا کر تیری ماں سے پوچھ کہ جو تو نے اس وقت کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، یہ کپڑے بھی میں نے تجھے دیا ہے۔ عبداللہ اگر تو ان سے ملنے جائے گا تو تجھے میرے کپڑے بھی اتار دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، اگر یہ بات اپنے مذہب کی کتابوں میں نہ ہوتی تو میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا، میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق تو کیا لیکن عشق کا طریقہ نہیں سیکھا، ہم نے عشق کی باتیں تو کی لیکن قربانی کا طریقہ نہیں سیکھا۔ جب گھر سے نکالنے کی بات کی گئی، عبداللہ کہتے گھر چھوڑ دیا، پیسے نکالنے کی بات کی گئی، فرمایا ایک ایک پیسہ دے کر جاؤں گا، لیکن جب بات کہی عبداللہ یہ کپڑے بھی تیرے چچا کے دیے ہوئے ہیں، ہم نے تجھے کپڑے پہنائے ہیں، اگر محمد سے ملنے جاؤ گے یہ کپڑے اتار کر جانا پڑے گا۔ تاریخ اور آگ گواہ ہے، پشت زمین نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے واللہ اگر یار کا دیدار ان کپڑوں کو پھینک کر جانے سے ہوتا ہے تو میں کپڑے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ اور آگ گواہ ہے، عبداللہ نے کپڑے اتار کر دیے، اپنا سطر چھپایا، سطر چھپا کر سطر پوشی کر کے ماں کے پاس آئے، رونے لگے، کہا ماں چچا نے جانے کی اجازت تو دی لیکن گھر سے نکال دیا، مجھ سے پیسے چھین لیے، حتیٰ کہ کپڑے بھی چھین لیے، ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو، اپنے یتیم کو ایک جوڑی کپڑا دلا دے، ماں تیرے بڑے احسانات ہیں، ایک جوڑی کپڑا دلا دے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں بیوہ ہے، تیری ماں تجھے کچھ نہیں دے سکتی، البتہ ماں کے دل میں ممتا ہے، میرے پاس 2 دوپٹے پڑے ہیں، میری 2 اوڑھنیاں ہیں، میری 2 اوڑھنیاں ہیں، سوتی دوپٹے لے کے جلدی سے بھاگ جا، اگر تیرا چچا آئے گا تو وہ یہ بھی چھین لے گا میرے بیٹے، جلدی سے لے کے بھاگ جا۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، عبداللہ ماں کے 2 سوتی دوپٹے لیتے ہیں اور ایک کو نیچے لپیٹتے ہیں، ایک کو اوپر ڈالتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آگے کی داستان کہنے سے پہلے 2 جملے سن لیں۔ عشق میں گھر چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دیا، چچا چھوڑ دیا، پیسے چھوڑ دیے، کپڑے چھینے گئے تو کپڑے بھی اتار کے پھینک دیے۔ ہم کیسے عاشق کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے،
ہمیں ماں سے نہیں چھڑایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری ماں بھی مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، ہمیں ماں سے نہیں چھڑایا، ہمیں باپ سے نہیں چھڑایا، ہمیں وطن سے نہیں چھڑایا جائے۔ ہندوستان چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ ہمارا وطن تو وہ وطن ہے جہاں سے عاشقوں کی خوشبو گئی تھی میرے رب۔ سارے وطن کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اقبال کہتے میرے رب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستان سے عاشقوں کی خوشبو پہنچتی ہے مدینہ منورہ، وہ مدینہ جو سارے شہروں سے افضل ہے۔ اس شہر مقدس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہنچی تو سرکار نے فرمایا ہند سے عاشقوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے وطن چھوڑنے کی بات نہیں، ماں باپ چھوڑنے کی بات نہیں، میرے بھائی کیا کہا جا رہا ہے؟ صرف گناہ چھوڑ دو، کیونکہ فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے رہیں، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ جو چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے حضور کا دل دکھتا ہے، دل۔ اپنے نبی کا دل قبر میں کب تک دکھاتے رہو گے؟ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جب تم کسی عورت کے کندھے پر پارک میں ہاتھ رکھتے ہو، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ راتوں کو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جب موبائل ہاتھ میں لے کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہو، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہارے موبائل کے اندر گانے، ننگی فلمیں، گندی پکچریں اور ساتھ ہی ساتھ ظلم زیادتی کی داستانیں ہوتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہارا چہرہ حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر کے، جب تم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر کے چہرے پہ وسترا رکھتے ہوں گے تو وسترا تمہارے چہرے پر باغ میں پھرتا ہے، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کب تک قبر انور میں اپنے نبی کا دل چھلنی چھلنی کرو گے؟ کب تک نبی کا دل دکھاتے رہو گے؟ نادان جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اپنے نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ میرے بھائی، یہ جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے جملے حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے ہمارے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جتنے ہماری برائیاں حضور کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کب تک اپنے گھروں میں ڈی جے لگاتے رہو گے شادی کے موقع پر؟ کب تک گانے بازوں میں مبتلا رہو گے؟ کب تک مشرکوں یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں بے پردہ گھماتے رہو گے؟ کب تک تمہاری شادی اور ولیموں کے اندر رسول اللہ کی شریعت کو پیرو ترے پامال کیا جائے گا؟ اللہ اکبر! اس رسول رحمت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے طائف کی وادی کے پتھر نبی کا جسم چھلنی کرتے تھے، ہمارے گناہ رسول اللہ کا دل دکھاتے ہیں۔ ہائے یہ امت کو کیا ہو گیا؟ ان کو سب کے دلوں کا خیال ہے، اس کو اپنے نبی کے دل کا خیال نہیں۔ آج اس امت پر یہ سلام نہ آیا ہوتا اگر یہ قوم اپنے نبی کے دل کا خیال کرتی۔ آج کے بعد یاد رکھنا، جب بھی دل گناہ کرنے کو کہے، جب بھی نفس گناہ پر ابھارے، یہ بس سوچ لینا کہ میں گناہ کروں گا، اس گناہ کا اثر رسول اللہ کے دل پہ ہوگا، حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، کسی کا دل مت دکھاؤ، جانوروں کا بھی دل دکھانا منع ہے، تو اپنے نبی کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ حضور کا دل گناہوں کی وجہ سے دکھتا ہے۔ اب آؤ سنو سنیو، ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ عبداللہ نے گھر چھوڑا، چچا چھوڑا، سگا چچا، پرورش کرنے والا چچا چھوڑا، ماں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا جناب عبداللہ نے، اور اس کے بعد اللہ اکبر ایک دوپٹہ اوڑھ کر، ایک دوپٹہ نیچے کو باندھ کر اب مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ دیکھو اتنی قربانی دینا کس کا کام تھا؟ اتنی قربانی دینا کس کا کام تھا؟ عاشق کا۔ چچا چھوڑا، ماں چھوڑا، گھر چھوڑا، دولت چھوڑی، سب چھوڑا، وطن چھوڑا، اب جا رہے ہیں۔ اب یہاں تک عاشق کا کام، اب آگے محبوب کی کرم نوازی دیکھیں۔ جب کوئی قربانی دیتا نا کچھ چھوڑتا ہے، پھر محبوب کیسے استقبال کرتا ہے؟ اب ادھر آ جائیں،
اور بات اختتام کی طرف پہنچی۔ اب عبداللہ دوپٹہ اوڑھ کر ماں کا اوپر ڈال کے نیچے دوپٹہ باندھ کر، کڑاکے کی سردی ہے عرب میں، سردی کا موسم ہے، جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف۔ اچانک ایک وسوسہ آیا، عبداللہ تو نے ان کو دیکھا ہے نا؟ توجہ کرنا، بہت خاص بات پر آ گئی، میری بہنوں کی بھی توجہ۔ ہر محبوب دھوکے باز ہوتا ہے، لیکن تمہارا اور میرا محبوب جو اللہ کا بھی محبوب ہے، یہ جان وفا ہے۔ وفا نے یہاں آ کر وفا سیکھی ہے۔ ہر منزل میں حضور مفکر اسلام فرمایا کرتے ہیں، ہر منزل میں آدمی منزل کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ عشق رسول کی منزل وہ منزل ہے، انسان جہاں بیٹھ جائے منزل چل کر اس کے پاس آ جایا کرتا ہے۔ اس میں ناکامی ہے ہی نہیں، اس میں ناکامی ہے ہی نہیں، کامیابی کامیابی ہے۔ عبداللہ کڑاکے کی سردی، ایک دوپٹہ بدن پہ ڈال کر جا رہے، خیال آیا عبداللہ تو نے ان کو دیکھا نا؟ اس نے تو تجھے کبھی نہیں دیکھا، تو نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ دیکھو وسوسہ آ سکتا، اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گھر چھوڑنے کا۔ اگر وہ تجھے نہ پہچان سکا کہاں جائے گا؟ کس کے یہاں رہے گا؟ کس کے گھر میں کھائے گا پیے گا؟ عبداللہ وہ تجھے نہیں پہچانے گا تو کیا تیرا گزارا کا ہوگا؟ دوبارہ تو وطن لوٹ کے آ بھی نہیں سکتا۔ فوراً جھڑکا، لاہور پڑی، چھوڑ۔ اگر وہ نہ پہچانے تو یار کی مرضی ہے، ہم تو بھیک مانگ کر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن اب یار سے دل نہیں ہٹائیں گے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ چلے عبداللہ ہم بھیک مانگیں، ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے زندگی کو اسی ماں کے دوپٹے میں زندگی گزار دیں گے، یہی کفن بن جائے گا عبداللہ کا۔ لیکن جس کو دل دیا کیونکہ وہ سچا محبوب ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے پیار کیا جائے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے وفا کی جائے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے سب کو چھوڑ دیا جائے اور اسی کا ہو کر رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ چلتے چلتے مدینہ آ گیا، مدینہ منور۔ قسمت تو دیکھو، اتفاق دیکھو، حیرانگی دیکھو، معاملات دیکھو، یار کا امتحان دیکھو۔ مدینہ منورہ میں اس وقت پہنچے جب آدھی رات ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ میں سونے والے سو رہے تھے، مصلی پہ رونے والے رو رہے تھے، قدسیان فلک درودوں کے گجرے لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے۔ آدھی رات کا سناٹا تھا، پورا مدینہ منورہ نور و نکھت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ایک سناٹا تھا، کسی کی آواز نہ تھی، پرندہ پر مارنے والا باہر نہ تھا۔ عبداللہ مدینہ منورہ میں اور جگہ کی مجلس سردی زیادہ ہوتی، بہت چٹر رہے تھے سردی۔ سوچا سب کے دروازے بند ہیں، کہاں جاؤں؟ سب کے دروازے بند ہیں، کہاں جاؤں؟ سردی برداشت کے باہر ہے۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی تھی سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ خیال آیا ارے مومنوں کی ایک مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس مسجد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا چلو عبداللہ وہیں چلتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، سوچا مسجد میں جائیں گے، محبوب نے نہیں پہچانا تو کیسے پہچان بتائیں گے، بات کیسے شروع کریں گے، کیا ہوگا؟ الگ الگ باتیں دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ جیسے مسجد کے اندر پہنچے، آدھی رات کے بعد مسجد میں پہنچے، ایک بندہ پہلے سے وہاں کھڑا تھا، ایک بندہ پہلے سے مسجد کے اندر کھڑا تھا۔ اس نے سلام کیا، السلام علیکم، عبداللہ ہو؟ دیہات سے آ رہے ہو؟ عبداللہ ہو؟ دیہات سے آ رہے ہو؟ میرے بھائی لیکن میں تو پہلی مرتبہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں کیسے پتا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ کہا کہ مجھے بلال کہتے ہیں، مجھے بلال کہتے ہیں۔ آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب رسول اللہ اپنے گھر جانے لگے تو جاتے جاتے کہہ رہے تھے بلال آج رات بھر تم کو مسجد میں رہنا ہے، میرا ایک عاشق اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی ماں چھوڑ کر، اپنا چچا چھوڑ کر، اپنے پیسے دھیلے چھوڑ کر، حتیٰ کہ میرے عشق میں کپڑے بھی چھوڑ کر، ماں کا دوپٹہ اوڑھ کر آ رہا ہے بلال۔ جب وہ مدینے آئے گا، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی، جب وہ آئے نا تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا۔
میرا یہ کمبل اس کو بلال کمبل کی بات سن کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہتے تھے عبداللہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، پہچاننا تو بہت بڑی بات، اس کو تو تیرا نام بھی پتا، تیرے احوال بھی پتا، تیرے حالات بھی پتا، کیا چھوڑ کے آ رہا ہے کیا لے کے آ رہا ہے سب پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر کی گزری جس کو پتا ہوگی وہ دنیا کی گزری نہ جانے گا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے بلال سے کہا بلال وہ چھوڑ کے سب آ رہے ہیں، میرا کمبل اڑا دینا۔ پتا چلا عاشق کس حال میں انہیں سب پتا ہے، کون کتنی قربانی دے رہا ہے، کون لچا لفنگا پن کر رہے سب ان کو پتا ہے، انہیں کون چٹنگ کر رہے سب پتا ہے، کون پیور ہے سب پتا ہے۔ اپنا کمبل دے دے، اپنا کمبل دے دے، اپنا کمبل۔ وہ عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو کمبل لیا بدن پہ ڈالا، اس سے مشک کی خوشبو میں ڈوب گیا، مجھے انتظار تھا، راستہ کٹ گیا لیکن اب یہ رات آدھی نہیں کٹ گئی تھی، بار بار دل کہتا تھا اب اذان ہوگی تو وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، میں اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دوں گا، دل کی تمنائیں پوری ہوگی، ہجر کے میدان میں، ہجر کے خزاں والی زمین پر وصل کے گلستان کھلیں گے، پیار کے پھول کھلیں گے۔ ایسے میں صبح ہوئی، بلال نے اذان پڑھی، عشق و محبت والی اذان، اور پھر اس کے بعد مسجد کے اندر ایک ایک کر کے نورانی چہرے والے سب آنے لگے، جو آتا میرا دل دھڑک جاتا وہ آ گیا، نہیں یہ وہ نہیں، وہ آ گیا، یہ وہ نہیں، سب آ گئے اور پھر سب کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ پر جب سب کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا سب دروازے سے آئے تھے، وہ حجرے سے ایسا نکلا جیسے کروڑوں چاند اس کے چہرے کی رانائی سے شرما جائے۔ میں دل پکڑ کر رہ گیا، میں دل پکڑ کر رہ گیا، اس لیے کہ اللہ اللہ ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا کمال، اللہ اللہ۔ حضرت خسرو کہتے پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اللہ اکبر۔ سعدی کہتے ہیں لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ اکبر۔ حضرت جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گس ہویت، روئے تو قرآن ماں ایماں توئی، ایماں توئی۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے کیا کیا کہتے ہیں، کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدر شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے احسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس حسن کو کیا نام دے، وہ خالق کا بھی آئینہ، وہ مخلوق کا بھی آئینہ، اس حسن کو کیا نام دے، خدا کی طلعتوں کا آئینہ ہے وہ حسن۔ اللہ اکبر۔ جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کا ظاہر ایسا ہے کہ ایمان والا دیکھے تو صحابی بن جائے، اور باطن ایسا کہ جبریل تک کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ان کی حقیقت کا ادراک ابو بکر صدیق تک نہ کر سکے، خود فرمائے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، فرشتے جس کے سامنے زانوے تلمس طے کرے، اللہ اکبر، جس کے سامنے سرے سرورا خم رہے، جس کے سامنے بادشاہ کچکلا با کچکلا فقیر بن کر، بھکاری بن کر، منگتے بن کر آئے، اور پھر ان کی شان یہ ہو کہ وہ اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے من ماں کا بھلا ہو، مٹی لو برباد بسے مر کے الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، یہ کیوں کروں مجھ کو، یہ آتا ہو، یہ آتا ہو، وہ تو کہ ہمیشہ
کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کہتے ہیں، میرے الفاظ کے جامع ہیں، بات تو اصل میں کتابوں کی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا دل پکڑ لیا، نماز شروع ہوئی، صاحب قرآن نے خود قرآن پڑھنا شروع کیا۔ عام قاری پڑھتا ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے، خود صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے ہوں گے اس وقت قرآن کا کیا لطف آتا ہو، کیا لذتیں آتی ہوگی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں تو حالت نماز میں بھی ان کا چہرہ رخ زیبا تک رہا تھا، ہائے ہائے نماز پوری ہوئی، دل پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیسے بتاؤں کہ میں ہی عبداللہ ہوں، کیسے بتاؤں کہ میں ہی عبداللہ ہوں۔ وہ مصلی پر کعبے کی طرف پشت کر کے، اصحاب کی طرف چہرہ کر کے اپنی عادت کے مطابق بیٹھے، سب پہ نظر ڈالی اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو۔ میں حیران تھا، کسی نے تعارف نہیں کرایا، میں تو سوچا تھا بات کیسے شروع کروں گا۔ ایسے میں یہ میری خیریت، میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ سرکار نے ہمیں یہیں رہنا، اب یہاں سے کہیں جانا مت، یہی تمہارا گھر ہے، یہی تمہاری چھت ہے، اسی میں تمہیں رہنا ہے۔ اور پھر اصحاب سے کہا دیکھو سب کو چھوڑ کے آیا ہے، اس کا خیال کرنا۔ عبداللہ کہتے ہیں اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، ماں چچا کا پیار مدھم پڑ گیا، میں سب بھول گیا، وطن بھولا، ماں بھولا، چچا بھولا، سب بھولا، غم بھی بھولا، خوشی سب بھول گیا۔ اب ایک ہی چیز یاد تھی، میرا محبوب، میرا محبوب، میرا محبوب۔ اتنا پیار دیتے تھے۔ ایک دن میں مسجد میں زور سے ذکر کر رہا تھا، فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹا، پہلی بار ڈانٹ پڑی، میں بھر گیا۔ میں نے سوچا آج میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا، اگر میں نے سامنا کیا تو میں پھٹ پڑوں گا، رو پڑوں گا، شکایت کرنی پڑے گی عمر کی، اس لیے حضور کا سامنا نہیں کروں گا۔ ایک پیلر کے پیچھے مسجد میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ حضور آئے، منبر پہ کھڑے ہو کے جیسے حضور نے خطبہ شروع کیا، جیسے خطبہ شروع کیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جھانک کر دیکھ۔ جس کو دیکھنے کے لیے اتنی قربانی دی تھی اس کو رہ کیسے سکتا تھا، جھانک کے دیکھ۔ جیسے ہی دیکھا پھوٹ پڑا، پھوٹ پڑا، خوب رویا۔ جب میری آواز رونے کی بلند ہو گئی، آواز رونے کی بلند ہو گئی تو پوچھا کون رو رہا ہے؟ عبداللہ رو رہا ہے۔ اگر وہ مجھے بلا بھی لیتے نا، عبداللہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے بلا بھی لیتے نا تو ان کا کرم تھا، لیکن ہمارے آقا عاشقوں کو کتنا نوازتے ہیں، بلایا نہیں، خطبہ چھوڑ کر میرے پاس خود سے چلے آئے۔ کون کس کو یہ پیار دیتا ہے؟ ارے سب سے پیار کر کے دیکھا، ان سے بھی کر کے دیکھو، سب سے وفا کر کے دیکھی، ان سے بھی کر کے دیکھو، سب سے دل لگا کے دیکھا، ان سے بھی لگا کے دیکھو، سب کے لیے قربانی دے کے دیکھی، ان کے لیے قربانی دے کے دیکھی، سب کے لیے رو دھو کے دیکھا، ان کے لیے بھی رو دھو کے دیکھو۔ آؤ سب کو آزمایا ہے، ذرا وہاں بھی وفا کر کے پھر دیکھنا۔ صرف اصحاب کے لیے مخصوص شفقتیں نہیں تھی، عزیز علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ آج بھی اپنی امتیوں پر ویسے مہربان مہربان ہے۔ کرم آج بھی ویسا ہی ویسا، کوئی وفادار بن کر کوئی عاشق بن کر آئے۔ عبداللہ کہتے ہیں ممبر چھوڑ کے نیچے آ گئے، مجھے لپٹایا، کہا کیا ہوا؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، خوب رویا، پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، کچھ نہیں بولا، روتا رہا۔ پھر فاروق اعظم خود ہی آئے، کہا حضور میں نے ڈانٹا۔ کیوں ڈانٹا؟ اس لیے ڈانٹا۔ پھر پوچھا صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے ڈانٹا، شکایت ان کی نہیں کر سکتا تھا، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا عمر یہ میرے عشق میں سب کو چھوڑ کے آیا ہے، اس لیے اس کو کبھی مت ڈانٹنا، یہ جو کچھ کرے اس کو کرنے دینا، کوئی کچھ کرے ڈانٹنا اس کو نہیں ڈانٹنا۔ عبداللہ کہتے پھر تو میری بات ہی بنی گئی، پھر تو اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، بہت شاہوں کی طرح زندگی گزرتی۔ یہاں تک عبداللہ کا بیان ختم ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں پھر جنگ تبوک کا دور آیا، جیش اسرہ جس کو کہتے ہیں۔ جنگ تبوک بہت مشکل تھی، تبوک میں حضور گئے، یہ عبداللہ بھی ساتھ گئے۔ ابن مسعود اب بیان کر رہے ہیں، یہ عبداللہ بھی ساتھ گئے۔ جب ساتھ گئے نا یہ عبداللہ، ایک رات میرا دل بے چین ہوا،
رات آدھی رات کو دل بے چین ہوا، میں اپنے خیمے سے نکلا، دل نے چاہا حضور سے ملوں۔ حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کے خیمے میں گیا، وہ بھی نہیں تھے۔ عمر ابن خطاب کے خیمے میں گیا، وہ بھی نہیں تھے۔ جب تینوں کو خیمے میں نہیں دیکھا، میں کہا یا اللہ خیر ہو، تینوں اپنے اپنے خیمے میں نہیں، جنگ کا موقع ہوا کیا؟ جب میں بے چینی سے باہر نکلا تو دیکھا ایک بھیڑ لگی ہے، مشعل جل رہی ہے۔ میں دوڑ کے وہاں پہنچا تو سب موجود تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا وہ جو عبداللہ تھے نا، چچا کو، ماں کو، وطن کو، سب کو چھوڑ کے حضور کے عشق میں دیکھنے آئے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا، جوانی میں دنیا سے چلے گئے۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب جوانی میں وہ دنیا سے گئے تو کسی نے کہا آقا مدینے کا یہ رواج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غسل خاندان والے دیتے ہیں، کفن خاندان کے لوگ پہناتے ہیں، قبر میں خاندان کے لوگ اتارتے ہیں۔ حضور اس کا کوئی خاندان کا نہیں ہے، حضور کیا کریں؟ آقا فرماتے ہیں اس کو ابو بکر اور عمر غسل دیں گے، اس کو ابو بکر اور عمر کفن پہنائیں گے۔ میری قوم کے جوانوں سب کو دل دے کے دیکھا، ان سے بھی عشق کرو۔ کیا مرتبہ ملتے عشق کرنے والوں، کیا مقام ملتا ہے عشق کرنے۔ اگر دل میں عشق پیدا کرنا ہے کثرت سے درود شریف پڑھو، عشق پیدا ہوگا۔ کثرت سے پڑھو، کم سے کم 313 بار، 500 بار پڑھو اور اچھا، 1000 بار پڑھو اور اچھا، 3000 پڑھو اور اس سے اچھا۔ نعتیں سنو کثرت کے ساتھ، نعت سننے سے عشق پیدا ہو۔ قرآن کی تلاوت کرو، حضور کی سیرت میں بیانات سنو، علماء اہل سنت کی، عشق پیدا ہو۔ اس طرح عشق و محبت کی باتیں سنو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اس کا خاندان کا کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ابو بکر عمر غسل دیں گے، یہی کفن پہنائیں گے۔ ابن مسعود کہتے میں دیکھنے لگا، دونوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، پھر دونوں قبر میں اتر گئے، دونوں قبر میں اتر گئے۔ حضور آئے، کیا ہو رہا ہے؟ حضور عبداللہ کو قبر میں اتارے، کہا تم دونوں باہر آ جاؤ، تم دونوں باہر آ جاؤ۔ عرض کیا آقا خاندان کے لوگ کفن پہناتے غسل دیتے تو خاندانی کے لوگ قبر میں اترتے۔ آقا نے کہا تم دونوں باہر آ جاؤ، اس کی قبر میں کوئی اور نہیں اترے گا، اس کی قبر میں آمنہ کا لال خود اترے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، لیکن اوروں کی تو قبر میں آتے ہیں تو دفن ہونے کی بات، لیکن جو سچے عاشق ہوتے ہیں ان کو تو اتارنے کے لیے بھی خود چلے آتے ہیں، ان کو تو اتارنے کے لیے بھی خود چلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور قبر میں اترے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں دراز کر کے عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر کفن ہٹایا۔ کفن ہٹا کر عبداللہ کا چہرہ دیکھا، میں حضور کو دیکھ رہا تھا اور عبداللہ کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے مشعل کی روشنی میں کیا دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے، داڑھی پر آ رہے تھے اور موئے مبارک کو چومتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ اس وقت میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا۔ اس وقت دل پکڑ کے میں کہہ رہا تھا کاش اس عبداللہ کی جگہ میں مر گیا ہوتا، کیونکہ کوئی نماز لے کر جائے گا قبر میں، کوئی روزہ لے کر جائے گا، کوئی جہاد کا ثواب، کوئی شہادت لے جائے گا، کوئی شہادت کا خون لے جائے گا۔ عبداللہ تیری قسمت پہ قربان کہ تو رسول اللہ کے آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ سجا کر کفن میں اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے۔ میں یہی رشک کر رہا تھا کاش اس کی جگہ میں مر گیا ہوتا تو کفن میں حضور کے آنسو لے جا، حضور کے آنسو لے جا، حضور کے آنسو۔ عشق والوں کو مقام کیا ملتے، ان کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا، گناہ چھوڑ دو ان کے لیے، جو چیز ان کے دل کو تکلیف پہنچاتی وہ سب چھوڑ۔ پھر حضور ہم پر بھی یہ کرم کرے، بیمار پڑو گے تو تم دیکھو گے آج بھی جب تم بیمار پڑو گے تو دیکھو گے کہ وہ تمہاری بالی کے سہانے موجود ہے، تمہارے آنسو نکلے گے تو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی آستین سے تمہارے آنسو خشک کر رہے ہیں۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی، آج وہ ایسے ہی کرم کرتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے آنسو میں دیکھ کر رشک ہی کر رہا تھا، اس سے بڑا منظر میں نے دیکھا، حضور نے ان کا لاشا اٹھا دیا اور اٹھا کر کہا مولا تو گواہ رہنا میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوں۔
یہ میرے صحابہ میں میرا ایسا صحابی ہے، یہ میرے صحابہ میں ایسا صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ اس وقت لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ اس شان سے دنیا سے جا رہے ہیں کہ حضور جن کی قبر میں کھڑے اور رضا کا مژدہ سنا رہے ہیں، یہ عاشقوں کے مرتبے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی عشق کی باتیں کی لیکن ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ہم نے کچھ نہیں بدلا۔ اللہ نے محبوب کو اپنا محبوب بنایا، اللہ نے پیار کیا محبوب سے، ان کی محبت میں قبلہ بدل دیا، ان کی محبت میں اللہ نے قبلہ بدل دیا، اور ہم امتی ہو کر ان کی محبت میں زندگی نہیں بدلتے۔ عبدالشکور بابا کی عرس کی محفل میں آنے والوں، آؤ آج ہم سب یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل دیں گے۔ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، سیریل نہیں دیکھیں گے، عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، ایک سچے عاشق رسول کی طرح زندگی گزاریں گے۔ پھر دیکھنا غوث پاک کا بھی کرم ہوگا، رسول پاک کا بھی کرم ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو